فقیر، کوئی کسی ممبردار کا منگتا، کوئی کسی صفیہ کا منگتا، کوئی کسی امیر کا منگتا، کوئی کسی تھانے کا منگتا، کوئی کسی وزیر کا منگتا۔ ہم سننے کو ناز ہے کہ ہمارے خالق و مالک نے ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا، اس لیے میرے امام کہتے ہیں دنیا کے سامنے کبھی دستے طلب بڑھائے کیوں، روتا دے غم کسی کو جا کر بھلا سنائے کیوں، اور ان کا فقیر غیر کے در پہ صدا لگائے کیوں۔ یا رسول اللہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اب بیمار عشق مصطفیٰ رکھتا ہے منفرد ادا، بیمار عشق مصطفیٰ رکھتا ہے منفرد ادا، ہر علاج کا ہے وہ خود کارگر دوا، اور جو ہے غلام مصطفیٰ کہتا ہے بس یہی صدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روزے وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائی کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائی کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائی کیوں۔ حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اپنے مقدس کتاب، وہ کتاب جس کتاب کے بارے میں خود رب کائنات خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جس کتاب کے بارے میں خود رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں کوئی چینجنگ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں، کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ اس کتاب کے بارے میں خود رب کائنات فرما رہا ہے، اس کتاب کے بارے میں خود رب کائنات فرما رہا ہے کتابیں تو بہت سی نازل ہوئی، کتاب توریت نازل ہوئی، کتاب زبور نازل ہوئی، کتاب انجیل نازل ہوئی، انگنت کتابیں نازل ہوئی، بہت ساری چھوٹی اور بڑی کتابیں آسمانی کتابیں نازل ہوئی، مگر ان میں سے جب میں نے توریت سے پوچھا اے توریت تیرا نام کیا ہے، تو کس کی طرف سے بھیجا گیا، تو کس کے اوپر بھیجا گیا، تو کس لیے بھیجا گیا، تو کس مہینے میں بھیجا گیا، تو کس وقت بھیجا گیا، توریت نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے انجیل سے پوچھا اے انجیل تیرا نام کیا ہے، تو کس کی طرف سے بھیجا گیا، تو کس لیے بھیجا گیا، تو کس مہینے میں بھیجا گیا، تو کس وقت بھیجا گیا، تو انجیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے زبور سے پوچھا اے زبور تیرا نام کیا ہے، تو کس کی طرف سے بھیجا گیا، تو کس لیے بھیجا گیا، تو کس مہینے میں بھیجا گیا، تو کس کے اوپر بھیجا گیا، تو زبور نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے آخرکار قرآن سے پوچھا اے قرآن تیرا نام کیا ہے، تو قرآن بول اٹھتا ہے بل ہوا قرآن المجید، میرا نام قرآن المجید ہے۔ پھر میں نے پوچھا اے قرآن تو کس کی طرف سے بھیجا گیا، تو قرآن بول اٹھتا ہے تنزیل من رب العالمین، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا۔ پھر میں نے پوچھا اے قرآن تو کس کے اوپر بھیجا گیا، تو کس کے اوپر نازل کیا گیا، تو قرآن بول اٹھتا ہے نزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ پھر میں نے پوچھا اے قرآن تو کس لیے بھیجا گیا، تو قرآن بول اٹھتا ہے ہدی للناس، کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ پھر میں نے پوچھا اے قرآن تو کس مہینے میں بھیجا گیا، تو قرآن بول اٹھتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ پھر میں نے پوچھا اے قرآن تو کس وقت نازل کیا گیا، دن میں نازل کیا گیا، رات میں نازل کیا گیا، صبح میں نازل کیا گیا، شام میں نازل کیا گیا، تو قرآن بول اٹھتا ہے اے سائل تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ کس وقت نازل کیا گیا، تو سن لے میرا جواب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ اسی قرآن کریم کی بارگاہ میں، اسی قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ موت جب آتی ہے تو کسی کا انتظار نہیں،
मौत जब आती है तो किसी के लिए रुकती नहीं है, ना एक मिनट रुकती है, ना एक सेकंड रुकती है। लेकिन मैंने जो अपना मौजू सुखन बनाया है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को ये पता चले, ये महफिल जो अभी सजाई गई है, ये महफिलें रचाई गई है, पहले ये तो बताता हुआ चलता हूँ कि महफिलें जब सजाई जाती है, जब ऐसी ऐसी पुरानी महफिलों का जहाँ तमाम इंसराम होता है, वहाँ अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उस महफिल में शामिल होते हैं, हाजिर होते हैं, और उसके बाद अपने रजिस्टर को लेकर के आते हैं, और ऐसी नूरानी महफिलों को अल्लाह के रहमत के फरिश्ते अपने नूरानी परम से ढक लिया करते हैं। और उसके बाद जब इस महफिल का इख्तिताम होता है, जब महफिल मुकम्मल हो जाती है, तो वो रहमत के फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ फरिश्तों बताओ मेरा बड़ा बंदा क्या कर रहा है। अल्लाह के रहमत के फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, ऐ रब्बुल तबारक व तआला, ऐ रब्बुल तबारक व तआला, ऐ रब्बे कायनात, तेरा फला बंदा फला मोहल्ले में बैठ करके, फला दरवाजे पर, फला कस्बे में, फला मोहल्ले में, फला आदमी के घर पर बैठ कर तेरा और तेरे महबूब का जिक्र उसकार सुन रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत के फरिश्तों को बोलेगा, इरशाद फरमाता है, ऐ रहमत के फरिश्तों तुम तमाम फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाऊं। इस महफिल में बैठने से कितना बेनिफिट है, कितना फायदा है। ये फायदा सिर्फ आपको यहीं बैठने से है, ये कहीं और बैठने से नहीं मिलेगा। ये महफिल में बैठने से ही फायदा मिलेगा। ये आप जाकर के बाहर चाय की दुकान पर बैठ जाए, ये फायदा आपको तब नहीं मिलेगा, ये फायदा आपको तब नहीं मिलेगा। आप जाकर के नीचे बैठ जाए, आप जाकर के नीचे सो जाए, किसी और जगह चले जाए, आप कहीं मार्केट चले जाए, आपको ये फायदा तब नहीं मिलेगा, ये बेनिफिट तब नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान करीम कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खुदा के जिक्र से दिलों को चैन और सुकून मिलता है। खुदा के जिक्र से दिलों को चैन और सुकून मिलता है। तो आप हज़रात को जैसा कि मालूम है, ये महफिल मेरे अमजद मोहतरम मरहूम मक़बूल मोहम्मद इस्लामुल हक उर्फ नन्हे बाबू, वो मरहूमा मंसूरा जमीला खातून के सारे सवाब के ताल्लुक से महफिल का इंतजाम सलाम करा था। अब ये महफिल जो कराई गई है वो इस सारे सवाब के लिए, वो इस सारे सवाब के लिए कराई गई है। इस सारे सवाब की फजीलत आप अक्सर बार-बार सुनते होंगे, इसके तफसीलें सुनते होंगे। अब आइए आपको इस सारे सवाब बताता हुआ चलो कि इस सारे सवाब हम करते हैं तो कौन कौन सी चीज हम इस सारे सवाब करते हैं और कौन कौन चीजों में नहीं करते हैं। सबसे पहले तो हम और आपको मैं आपको ये बताता हुआ चलूं, जब किसी इंसान का इंतकाल होता है, जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो हम सबसे पहले उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं। सबसे पहले उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं। ये जो नमाज जनाजा है वो भी सारे सवाब का एक तरीका है, वो भी सारे सवाब की एक शक्ल है। वो किस तरह? इस तरह के एक आदमी का इंतकाल हो गया, एक अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ने वाले का इंतकाल हो गया, एक मोमिन का इंतकाल हो गया। अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब ना वो नेकी कर सकता है, ना गुनाह कर सकता है, अब कुछ नहीं कर सकता। तो अब हमारे उनके रिश्तेदारों पर, उनके दोस्त अहबाब पर ये लाजिम है कि एक कलमा पढ़ने वाले का, एक कलमा पढ़ने वाले का हम लोग नमाज जनाजा करें। एक कलमा पढ़ने वाले का हम लोग नमाज जनाजा पढ़े। ये नमाज जनाजा फर्ज अल किफाया, यानी एक शख्स ने पढ़ ली तो सब बड़ी जिम्मा हो गए, बस्ती के एक शख्स ने पढ़ ली तो सब बड़ी जिम्मा हो गए। और मालूम होने के बावजूद बस्ती के किसी शख्स ने नहीं पढ़ी तो सब गुनहगार, सब गुनहगार हो जाएंगे। लेकिन नमाज जनाजा फायदा क्या देता है? ये सारे सवाब का तरीका है। जनाजा में फायदा क्या देता है? लोग कहते हैं जो एक मेरा अमल मेरे ही काम आ सकता है, दूसरे के अमल दूसरे के पास काम नहीं आ सकता। मेरा नमाज पढ़ना, मेरा कुरान पढ़ना, मेरा कलमा पढ़ना मेरे को ही फायदा पहुंचा सकता है, दूसरे को नहीं फायदा पहुंचा सकता। तो हदीस पाक का मफहूम है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी मस्जिद के नमाज जनाजा में 40 मोमिन जमा हो जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 40 मोमिन के जमा होने की बरकत से उस मस्जिद की मग़फ़िरत फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत 40 मोमिन के जमा होने से, 40 मोमिन के जमा होने से उस मस्जिद की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो सोचिए उस 40 लोगों ने मिलकर के एक मस्जिद को, एक मरहूम को फायदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया?
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیک کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو یہی پہ بدعقیدگی کا شیش پہن چکنا چور ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کا عمل کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نماز جنازہ پڑھنے کا عمل تو زندے کا تھا، بولو اس نے مردے کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں؟ اس نے مردے کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ تو یہ ہو گیا نماز جنازہ میں نے رکھ دی۔ اب آگے بڑھیے، اب آگے کیا ہوتا ہے؟ ایک صحابہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، وہ جب زندہ تھی تو ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کو کھانا کھلایا کرتا تھا، ان کو پانی پلایا کرتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ہر وہ کام کیا کرتا تھا جن سے وہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے ان کی خدمت کرنے کا بڑا شوق ہے، میں ان کو کس طرح رسالے ثواب پہنچاؤں، میں کس طرح ان کی خدمت کروں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی سنو، اے میرا کلمہ پڑھنے والے سنو، اے مجھ پر جان نشاور کرنے والے سنو، ابھی اس علاقے والے کو پانی کی بہت ضرورت ہے، ابھی اس علاقے والے کو پانی کی بہت ضرورت ہے، اگر تم ان کے لیے کنواں کھدوا دو تو یہ تمہاری طرف سے تمہارے ماں کے لیے اصالِ ثواب ہو جائے گا۔ پتا کیا چلا کہ اگر ماں زندہ ہو تو کھانا کھلاؤ، زندہ ہو تو پانی پلاؤ، زندہ ہو تو خدمت کرو، اور جب وہ انتقال کر جائے، جب والدین انتقال کر جائے، اس دنیا سے کوچ کر جائے، اس دنیا سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رحلت کر جائے، تو ان کی طرف جو اپنی طرف سے ان کے نام سے ایسے ایک احسان ثواب کیا کرو، ایسے نیک کے کام کیا کرو جو ان کو آرام سے ثواب پہنچاتی رہے اور ان کو قبر میں اطمینان سکون کی نیند آتی رہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان کے نام سے تم کنواں کھدوا دو، اور جو اس کنویں سے جو لوگ پانی پئیں گے اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچتا رہے گا، اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچتا رہے گا۔ اس صحابی رسول نے اسی طرح کیا، اس نے کنواں کھدوا دیا، اور کنواں کھدوانے کے بعد صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلے اس کنویں کا پانی سب سے پہلے آپ پیئے۔ ہمارے نبی جاتے ہیں اور جا کر اس کنویں کا پانی پیتے ہیں۔ اب میں یہاں پر ان لوگوں کو جواب دیتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے ثواب کا کھانا 40ویں عقیقے کا کھانا صرف اور صرف غریب ہی کھا سکتے ہیں، مالدار نہیں کھا سکتے، اس میں مالداروں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس میں مالدار نہیں کھا سکتے، تو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں سبحان اللہ رب العالمین، ہمارے نبی کو غریب کہنا یہ ناجائز ہے، ہمارے نبی کو غریب کہنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کے پاس دولت کتنی تھی، یہ پوری کائنات ہمارے نبی کی دولت ہے، یہ پوری کائنات ہمارے نبی کی دولت ہے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابیوں سنو، اگر میں چاہوں تو یہ آسمان، یہ سورج اور چاند، تارے، یہ سارے کے سارے سونے اور چاندی کے بن کر کے میرے ساتھ چلا کریں گے۔ ہمارے نبی کے اتنا مالدار کوئی نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی نے اپنے پیٹ پر جو پتھر باندھے تھے وہ اختیاری طور پہ باندھے تھے، وہ تعلیم امت کے لیے باندھے تھے۔ ہمارے نبی نے جو پیٹ پر پتھر باندھے وہ تعلیم امت کے لیے باندھے تھے، امت کی تعلیم کے لیے، امت کے درس و تدریس کے لیے باندھے تھے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہے نا سارے ثواب کا کھانا مالدار لوگ نہیں کھا سکتے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہے نا غریب نہیں کھا سکتا، غریب بھی کھا سکتے ہیں، مالدار بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں افضلیت جو ہے، اولیت جو ہے، پہلا حصہ جو ہونا چاہیے وہ غریب کا ہونا چاہیے، بعد میں رشتے داروں کا ہونا چاہیے، مالداروں کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرحوم ہے آپ کے نام، آپ ان کے نام سے کھانا کھلوا دیں، آپ اپنے مرحومین کے نام سے پانی پلوا دیں، شربت پلوا دیں، لنگر و نیاز دلا دیں، یہ سارے جب کام آپ اپنے مرحومین کے نام سے کرائیں گے تو یہ کام ان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا اور ان کے آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا، دنیا میں بھی ان کو ثواب ملے گا اور مر جائیں گے جب وہ تو ان کو آخرت میں بھی ثواب ملے گا۔ تو حضرات ہمیں اپنے مرحومین کے نام سے زیادہ سے زیادہ احسان ثواب کرانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مرحومین کے نام سے زیادہ سے زیادہ احسان ثواب کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب دیکھیے، اب جو آسمان سے بارش ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بارش۔ کیا کہتے ہیں؟ بارش۔ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ پانی۔
ہوتا کیا اصل میں؟ وہ پانی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو اثارِ ثواب ہے یہ عربی لفظ ہے، یہ عربی لفظ ہے۔ اگر اس کو عربی میں کہا جائے گا تو یہ ہوگا اثارِ ثواب، اور اردو میں کہیں گے تو یہ ہو جائے گا تیجا۔ اردو میں کہیں گے ہماری اور آپ کی زبان میں تو یہ ہو جائے گا تیجا۔ اگر میت کے تیسرے دن کرے تو تیجا تو کہہ دیں گے چوتھا کہہ سکتے ہیں۔ اگر میت کے چوتھے دن کریں گے تو چوتھا کہہ سکتے ہیں۔ 10ویں دن کرے تو 10واں کہہ سکتے ہیں۔ 20ویں دن کرے تو 20واں کہہ سکتے ہیں۔ 40ویں دن کرے تو 40واں کہہ سکتے ہیں۔ عرف پہ کرے تو عرف کہہ سکتے ہیں۔ غوث پاک کی 11ویں پہ کرے تو 11ویں شریف کا لنگر کہہ سکتے ہیں۔ بعد بھائی نواز کی 6 پر کرے تو 6 شریف کا لنگر کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے سارے اثارِ ثواب، یہ ہے سارے اثارِ ثواب۔ بس یہ عام طور پر عام الفاظ میں جو کہے جاتے ہیں یہ سب ہے اثارِ ثواب، لیکن اردو الفاظ میں، اردو زبان میں جو کہے جاتے ہیں یہ سارے کیا ہو گئے؟ اثارِ ثواب، یہ سارے ہو گئے اثارِ ثواب۔ اسی طریقے سے آسمان سے جب بارش ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لوگ بارش، لیکن اصل ہوتا ہے پانی، اصل ہوتا ہے پانی۔ لیکن اگر وہی بارش کا پانی نالے میں گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ نالا۔ نالے میں گیا تو لوگ کہیں گے نالا، سمندر میں گیا کہیں گے سمندر، ندی میں گیا کہیں گے ندی، کنویں میں گیا کہیں گے کنواں، گڈھے میں گیا کہیں گے گڈھے کا پانی، لیکن ہے پانی ہی۔ لیکن کہتے کیا ہے؟ حقیقت وہی ہے، لیکن جہاں جہاں جاتا رہا نام بدلتی رہی۔ نالے میں گیا تو نالا کہا گیا، کنویں میں گیا تو کنواں کہا گیا، سمندر میں گیا تو سمندر کہا گیا، اگر ندی میں گیا تو ندی کہا گیا۔ ہے پانی ہی، حقیقت نہیں بدلی، ہے پانی ہی، جہاں جہاں جاتا رہا بدلتا رہا لیکن حقیقت نہیں بدلی۔ اسی طریقے سے ہے اثارِ ثواب ہی، میت کے تیسرے دن کرے تو تیسرا، چوتھے دن کرے تو چوتھا، 10ویں دن کرے تو 10واں، 40ویں دن کرے تو 40واں، 20ویں دن کرے تو 20واں، عرف پہ کرے تو عرف، 11ویں پہ کرے تو 11ویں، 6 پہ کرے تو 6۔ ہے اثارِ ثواب ہی آگے بڑھتا رہے گا لیکن حقیقت نہیں بدلے گی، آگے بڑھتا رہے گا لیکن حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اور آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، قرآن پاک میں آیا ہے ما سلککم فی سقر، یعنی کہ جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے۔ جنتی جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جنتی عرض کریں گے رب تبارک و تعالیٰ میں جہنمی سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کرو بات، جس کو بات کرنی ہے بات کرو، تو اللہ رب العزت اعلان فرمائے گا تو جنت اور جہنم کی گیٹ کو، کھڑکیوں کو کھول دیا جائے گا، تو جنت میں جو لوگ رہیں گے جنتی وہ لوگ جہنمی لوگوں سے بات کریں گے، پوچھیں گے اے جہنمیوں تمہارا کیا حال تھا، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ وہ جہنمی کہیں گے وہ جہنمی کہیں گے قالوا لم نکن نطعم الطعام، یعنی ہم کھانا نہیں کھلایا، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ سوچئے جنت میں جانے کے ایک یہ بھی راستہ، جنت میں جانے کا ایک یہ بھی راستہ ہے کھانا کھلانا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دیا، جس نے ایک بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دیا، اس کے اور جنت کے درمیان اتنے قریب ہو گیا، وہ جنت کے اتنے قریب ہو گیا جیسے کہ ہماری یہ دو انگلی ایک آپس میں، وہ جنت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے جو ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مرحومین کے نام سے جب اِصالِ ثواب کریں تو ان کے نام پہ اِصالِ ثواب جب کریں، ہم کھانا کھلائیں، ہم پانی پلائیں، ہم لنگر و نیاز کرائیں، ہم کرتے رہیں۔ اس لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو میں حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے آپ کو نماز جنازہ پیش کر دی، اب یہ دوسری میں نے آپ کو اگر حدیث بتائی ہے، یہ ساری حدیث پاک سے مفہوم ہے، یہ ساری حدیث پاک کی ہی ترجمانی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ آگے چل کے دیکھیں گے بخاری شریف کی حدیث دیکھیں گے، مسلم شریف کی حدیث دیکھیں گے، جلالین شریف کی حدیث دیکھیں گے، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے آپ کو یہی حدیث کے یہی اشعار دکھیں گے، یہی شعاریں دکھیں گے، انہی راستے سے جا کر کے آپ کو سارے اِصالِ ثواب کے طریقے ملیں گے جن کو لوگ جھٹلا بھی نہیں سکتے ہیں، اور جن کو لوگ اگر چھوڑ دیں تو انہوں نے سنت مصطفیٰ سے اپنی زندگی کو گزر بسر کر لیا ہے۔ اور آپ یہ ایک بات اور یاد رکھیں، ہمارے نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت امت مرحومہ ہے،
نبی ارشاد فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے۔ عام طور پہ عام لوگوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ مرحوم ایک جو انتقال کر جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، مردے کو مرحوم کہا جاتا ہے، بلکہ نہیں، مرحوم کا اصل لفظ ہے جس پر رحمت فرمائی گئی ہو، جس پر رحمت فرمائی گئی ہو۔ تو میں نبی نے ارشاد فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے، یعنی میری امت جب قبر میں جائے گی تو گنہگار ہوگی، اور جب قبر سے نکلے گی تو ایک دم پاک و صاف ہوگی، ایک دم شفاف آئینہ ہوگی، ایک دم گناہوں سے پاک ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کس طرح؟ جب آپ کی امت جب قبر میں جائے گی تو گنہگار ہوگی، جب قبر میں جائے گی اب تو وہ مر گیا ہے، یا توبہ کر سکتا ہے، یا نیکی کر سکتا ہے، یا استغفار پڑھ سکتا ہے، یا کلمہ پڑھ سکتا ہے، یا ذکر و اذکار کر سکتا ہے، اے رب قدیر وہ کس طرح پاک و صاف ہو جائے گی؟ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیوں سنو، اے میرا کلمہ پڑھنے والے سنو سنو، جب میری امت قبر میں جائے گی تو گناہوں میں اس طرح لبریز ہوگی، لیکن جب وہ قبر سے نکلے گی تو وہ اس طرح پاک و صاف ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کہ مومنوں کے استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت تمام مرحومین کی مغفرت فرماتا۔ مرحومین لوگوں کی برکت سے، لوگوں نے جو قرآن کریم پڑھا ہے، استغفار پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اب پڑھ کر کے جو ان کو ارسال ثواب کیا ہے اس کی برکت سے اللہ رب العزت ان تمام مرحومین کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے قبر کی زندگی کی بھی کچھ تیاری کر لیں، اپنے اخروی زندگی کی بھی کچھ تیاری کر لیں۔ یہ دنیا ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ دنیا فانی ہے، پوری کی پوری ختم ہو جائے گی، اس میں ہماری اصل زندگی نہیں ہے۔ جو اصل زندگی ہے ہماری، جو اصل گھر ہے ہمارا، ہمیں اس کے لیے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نمازوں سے دور، آج ہم روزوں سے دور، آج ہم اللہ اس کے رسول کے محبوب کے ذکر و اذکار سے دور ہیں۔ اے لوگوں یاد رکھنا، جب تم اللہ کے ذکر سے ایک دم دور ہو جاؤ گے تو یہ تمام زندگی تمہاری جینے کی کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا، اور جب تم مرو گے تو تمہاری قبر میں سوال ہوگا، سوال و جواب ہوگا، جب تم سوال و جواب کا اس سوال کا جواب نہیں دے پاؤ گے، وہ اس لیے کہ جب تمہیں معلومات ہی نہیں ہوگی تو تم اپنے قبر کے سوال و جواب کو کس طرح حل کرو گے؟ جب تمہیں اپنے قبر میں جب تم نے کوئی نیکی نہیں کری ہوگی، جب تم کو نبی پاک سے محبت نہیں ہوگی، تو تمہارے قبر میں کون آ کر کے تمہارا سہارا بنے گا؟ تمہارے قبر میں کون آ کر کے تمہارا ساتھ دے گا؟ تمہارے قبر میں کون آ کر کے تمہارے سوال و جواب کو سوال کا جواب دے گا؟ تمہارے قبر میں وہ منکر نکیر آئیں گے، ان منکر نکیر کے سوال و جواب کا جواب کون دے گا؟ جب تم کل صراط سے گزرو گے تمہارے صراط سے گزرنے کا ساتھ کون نبھائے گا؟ کوئی نہیں نبھائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا صراط سے گزرنا آسان ہو جائے، تمہاری قبر کی زندگی آسان ہو جائے، تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا سیکھ لو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا سیکھ لو۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا؟ یعنی نبی کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا؟ اور میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ تب سے مراد یہاں قبر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر میں روشنی رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر آرام سے گزر جائے، آپ قبر کے سوال و جواب کو، آپ قبر کے سارے سوال کو آرام سے حل کر دیں، تو میں چاہتا ہوں اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ استغفار پڑھیں، اللہ اس کے رسول کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اللہ کے رسول کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ وہی رسول ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر ہر ایک امت مسلمہ کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے رب کائنات میرے امت کو بخش دے، رب اپنے امتی اے رب کائنات میرے امت کو بخش دے، میرے امت کو میرے حوالے کر دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں تمام امتی بخش نہیں جاؤں گا۔
جب تک میری تمام امتی بخش نہیں دی جاتی تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کے رسول سے محبت کریں، اس لیے کہ یہ وہی محبت ہے۔ حدیث کریم ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ الناس اجمعین، یعنی تب تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم پورے مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو، جب تک تم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے رشتے داروں سے زیادہ، اپنے دوستوں احباب سے زیادہ، تمام اولاد سے زیادہ، تمام اشیاء سے زیادہ جب تک تم نبی پاک سے محبت نہیں کر لگتے تب تک تم مومن کامل نہیں، تب تک تم مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکمل ایمان والے ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں مکمل ایمان والے ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول سے سچی و پکی محبت کرنی ہوگی۔ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ان کے لیے آپ کے لیے دل میں محبت رہی ہے تو آپ اللہ رب العزت کی قسم آپ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب آپ کے دلوں میں اللہ اس رسول کی محبت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ وہی محبت ہے جو آپ کی بخشش کرائے گا، یہ وہی محبت ہے جو آپ کی نجات کرائے گا، یہ وہی محبت ہے جو آپ کو صراط سے گزرنے میں مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا مولا اس میں کہنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی مولا معاف عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو مولا قبر کی اپنی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی دنیاوی زندگی کو بھی صحیح طریقے سے اور اپنی اخروی زندگی کو بھی صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں اور تمام والدین اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں اور تمام اولاد اپنے والدین سے سچی و پکی محبت کریں، اس لیے کہ والدین کیا چیز ہے، والدین کون سی نعمت ہے، اتنے عظیم الشان نعمت ہے، اس کی قدر انہی لوگوں سے پوچھو جن کے آج دنیا میں ماں باپ نہیں ہے، جن کے والدین نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بازار جائیں گے تمام چیزیں آپ کو مل سکتی ہے لیکن ماں باپ جیسی انمول دولت، ماں باپ جیسی قیمتی دولت آپ کو کسی دکان میں نہیں ملے گی، کسی رشتہ دار کسی دوست و احباب کے ذریعے نہیں ملے گی، بلکہ ماں باپ جیسی دولت یہ خدا ہی دے سکتا ہے، اور جن کو مل جاتی ہے یہ دولت ان کی دنیا بھی بسر جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تمامی حضرات صلاۃ و سلام علیکم۔